ممدانی کو ابھی بھی اپنے مخالف امیدواروں پہ 6.6% کی برتری حاصل ہے. ہی از ویری مچ اہیڈ ان دا پولز. اب ممدانی کے قریب ترین حریف اینڈرو کومو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے اینڈ ہی کین ویری ویل کور دس گیپ. میئر کا انتخابی مارکا ہم ہی جیتیں گے. ہی از اسٹل ایڈمنٹ. اب کانٹے کے اس مقابلے میں مگر زوران کی سب سے بڑی مشکل کم تجربہ، لیک آف ایکسپیرینس یا ووٹر کا ٹرن آؤٹ شمار کیا جا رہا ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ زوران ممدانی نے اپنی انتخابی مہم بہت اچھی چلائی ہے. اٹ ہز بین ویری افیکٹو. عام ووٹرز کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے. لوگوں میں ان کی بھرپور پذیرائی ہے. لیکن ان کے انتخابی نعرے ایسے نہیں ہیں کہ جو ریئلسٹکلی جن کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے یا عمل کا روپ دھار سکیں. اور سنجیدہ ووٹر ان کے ان جوشیلے نعروں سے شاید متاثر نہ ہوں. اس خدشے کا اظہار بھی بدستور موجود ہے کہ اگر ممدانی کے مد مقابل امیدوار اپنے ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور ممدانی ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے تو رزلٹ بہت مختلف ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف اینڈرو کومو جیسی متنازع شخصیت بھی ممدانی کی جیت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اینڈرو کومو پر بطور گورنر سنگین الزامات عائد کیے گئے کہ جس کی وجہ سے انہیں عوام میں اتنی پذیرائی نہیں مل رہی. اینڈرو کومو خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانی کے الزامات سے بھی دوچار رہے ہیں. ان کی ساکھ، ان کی کریڈیبلٹی پہلے ہی بہت خراب ہے اور سیاسی حلقوں میں بھی ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ممدانی کے حریف اینڈرو کومو ڈیموکریٹس کی بجائے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. ان پر کورونا کے دوران بد انتظامی پر کڑی تنقید کی گئی اور پھر ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت کے ساتھ ان کی کشیدگی بھی ان کی جیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میئر کے انتخابی مہم میں سوشل میڈیا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن کر سامنے آیا ہے. زوران ممدانی اور اینڈرو کومو دونوں نے سوشل میڈیا کو ووٹ لینے کے لیے خوب استعمال کیا ہے. زوران ممدانی کے حریف کومو نے ووٹ کی درخواست کرتے ہوئے یہ التجا کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ ووٹ دینے سب نکلیں باہر، تبدیلی لائی جائے. ممدانی نے بھی ایک ویڈیو گرافک پوسٹ کرتے ہوئے ایک کھلتا ہوا پھول دکھایا ہے اور لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ باہر آئیں اور ووٹ دیجیے. سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ ممدانی کی اصل طاقت ان کا سچ بولنے کا انداز ہے اور وہ وہی کہتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں. یہی سچائی انہیں عام امریکیوں کے دلوں کے قریب لائی ہے. نیو یارک کی گورنر کیتھی ہولچل جو ان کی سخت ترین کرٹک ہیں، انہوں نے بھی ایک ماہ پہلے زوران ممدانی کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ زوران اپنے مخالفین کے سامنے پروقار انداز میں بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ کھڑا ہے. اٹلانٹسے ایک امریکی پولنگ فرم ہے ناظرین کہ جو سیاسی سرویز اور ووٹرز کا ٹرینڈ اور اس کے حوالے سے انالیسز کرتی ہے اور اس کی سی ای او کا بھی یہی کہنا ہے کہ ممدانی کی انتہائی بائیں بازو کی پالیسیز، اسرائیل کی مخالفت، پولیس مخالف بیانیہ بڑے شہروں کے ووٹرز کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے. ممدانی کی شہرت اور مقبولیت کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے شدید مخالف ہیں اور اس مخالفت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں سوشلسٹ نہیں کمیونسٹ قرار دیتے ہوئے دھمکی بھی دی کہ اگر زوران نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے تو نیو یارک کو فنڈز نہیں دوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود مگر زوران ممدانی کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے. امریکہ کی مجموعی سیاست میں نہ صحیح مگر نیو یارک کی حد تک زوران ممدانی نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور اس انقلاب نے اسی دن دستک دے دی تھی کہ جس دن ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے امیدواروں کے چناؤ کے لیے ووٹنگ کی اور زوران ممدانی نے اپنے مخالف اینڈرو کومو کو شکست دے کر نیو یارک کے میئر کے امیدوار کا انتخاب جیت لیا. پھر الیکشن کیمپین میں عوامی ویلفیئر کا ایجنڈا لے کر کیپٹلزم کے تابوت میں بھی کیل ٹھونکی اور اب میئر کے انتخاب کی جنگ جاری ہے. نیو یارک میں پولنگ جاری ہے ایز وی اسپیک. کل صبح طلوع ہونے سے پہلے یہ بھی طے ہو جائے گا کہ نیو یارک کا اگلا میئر زوران ممدانی ہوں گے یا پھر نہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ امریکہ میں موجود سینئر صحافی انور اقبال صاحب موجود ہیں. اقبال صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، نیو یارک شہر بہت بڑا ہے، افراتفری، ایک کیوٹک لائیولینس اور ایک پلس ہے شہر کی. اس کی معیشت زیادہ تر ممالک سے بھی بڑی ہے. اب یہاں جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، دے ریزونیٹ آل اوور دا ورلڈ. اب دا بگ کوسچن آف دا آور از کہ ایک میئر جو ہے وہ کتنا امپاورڈ ہوگا. بٹ بیفور دیٹ بتائیے گا کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دس الیکشن آپ کی نظر میں؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ یہ دیکھیں نا کہ صدر ٹرمپ اور ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ کی پوری مخالفت کے باوجود، بلکہ ریپبلکن کیا، ایون جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی. اس کے باوجود آپ یہ سمجھ لیں کہ تنہا انہوں نے ایک کیمپین چلائی اور وہ اتنے پرومیننٹ ہوئے کہ اب سارے اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ آج کا الیکشن وہ جیتیں گے. تو اس طرح سے ایک پہلی دفعہ ہوا یہ ہے
कि खास जो नौजवानों की जो सोच है उसकी नुमाइंदगी करते हुए एक उम्मीदवार इतने ऊपर आया है कि वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट को डिफाई करते हुए, और लग ये रहा है कि न्यूयॉर्क का मेयर बन जाएगा। तो ये तो एक नए ट्रेंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये। और एक बात साहब ये बताइएगा कि जो ट्रंप की सपोर्ट रही है एंड्रू कोमो के लिए, वो विल दैट बी फेवरिंग हिम और हर्टिंग हिम? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि 2016 ऑनवर्ड्स तो ट्रंप खुद ही न्यूयॉर्क से हारते आए हैं 3 इलेक्शंस के अंदर। एंड कोमो यू इटसेल्फ, जिस तरह आपने वाजे किया कि डेमोक्रेटिक देखिए जी। देखिए चीजें जरा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ इस तरह की फीलिंग्स आ जाएं, जिस तरह की फीलिंग्स आजकल अमेरिका में हैं, बहुत ज्यादा इस वक्त एंटी इमिग्रेंट फीलिंग है, बहुत ज्यादा पूरे अमेरिका में। इमिग्रेंट्स को, यूरोप में भी, पूरे यूरोप में इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं किया जा रहा है। यहाँ बातें हो रही हैं उनको निकालने की। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो सिटीजन हो गए हैं उनको भी माली इमदाद दी जाए, उनको कहा जाए कि भाई ये पैसे नहीं और वापस जाएं। और इस तरह की इस माहौल में फिर इस तरह जो क्लियर आइडियोलॉजिकल जो डिस्टिंक्शन की आप बात कर रही हैं कि एक तरफ डेमोक्रेट्स एक तरफ रिपब्लिकन, वो अब रही नहीं। काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इकबाल साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। टुमारो मॉर्निंग न्यूयॉर्क विल हैव अ न्यू मेयर। ममदानी might not be universally embraced by the party yet, but he is indeed very well embraced by New Yorkers. देखते हैं कि सुबह न्यूयॉर्क किसको अपना मेयर मुंतखब करती है। एक छोटा सा वक्फा, we're going to be right back.